کہ جو شخص بھی اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ ظلم کی حد، بے انصافی کا شور اور ایک خاموش انتظار۔ کیا ہم واقعی اس شخص کے لیے تیار ہیں جو دنیا بدلنے آ رہا ہے؟ انتظار تو ہم سب کر رہے ہیں، ہر جمعہ، ہر دعا میں، لیکن ایک کڑوا سوال، آپ کے ذہن میں امام مہدی کا نام سن کے کیا خیال آتا ہے؟ میں سننا چاہتا ہوں۔ آخری حجت خدا۔ تو کیا ہم نے خود کو تیار کیا ہے؟ دیکھیے، اگر اپنے لیول پہ بتاؤں تو مطلب شاید ذرہ برابر بھی برابر نہ ہو۔ ظہور قریب ہے یا ہم دور ہیں؟ چلیے آج پبلک سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ امام مہدی کا نام سن کے ذہن میں پہلی چیز کیا آتی؟ امام مہدی السلام کا نام سن کے پہلے دن کی ہے وہ گویا نجات دلانے والے ہیں، اس پوری انسانیت کو ظلم و بربریت سے، تشدد سے نجات دلانے والے ہیں اور امن و امان کا پرچم پوری دنیا میں لہرانے والے ہیں۔ انہی کے ذریعے سارے مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ امام مہدی کے ذریعے ہی دین اسلام کو فروغ حاصل ہونے والا ہے اور اس پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرانے والا ہے۔ ظلم و تشدد اور بربریت کا خاتمہ ہوگا۔ اللہ نے اس دنیا کو کبھی بھی اپنے امام پیغمبر سے خالی نہیں چھوڑا ہے، تو ہمارے جو آپ نے ابھی نام لیا وہ ہمارے آخری امام ہیں اور انشاءاللہ ان کا ظہور ہوگا۔ جس طرح سے ماحول بدلا ہوا ہے اور اگر مسلمان متحد ہو جائیں اور ایک اچھا ارینجمنٹ رہے کہ یہ پھر ٹوٹے نہ، تو انشاءاللہ ان قریب ہم اپنی آنکھوں سے ان کا ظہور دیکھیں گے۔ میرے من میں جو پہلی چیز آتی ہے وہ آتی ہے کہ ایک یونائٹڈ امہ جو امام مہدی لیڈ کریں گے اینڈ ایک انصاف بھری حکومت جو ان کے انڈر ہوگی۔ امام مہدی کو لے کر گئے تو قیامت انہی کی وجہ سے بھی مطلب رکی ہوئی ہے، اور جب وہ ظہور کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ امن و امن قائم ہوگا۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو جب ہم مہدی صلی اللہ کا نام سنتے ہیں تو پہلے ہمارے دماغ میں رسول خدا کا تصور بڑھتا ہے اور ان کے ساتھ اللہ کی مہربانیوں کا کہ اللہ نے ہمیں ایسے رہبر دیے جن پر ہم فخر کر سکتے ہیں، اور ہم فقط وہ قوم ہیں جس کے سر کے اوپر سرپرستی کسی رہبر کی ہے، اور ظاہر ہے جب بھی ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، تو ہم انہیں سے مدد مانگتے ہیں۔ آخری حجت خدا اور ہمارا سیویئر، خدا کی دلیل، خدا کی قدرت، ہمارے آخری امام۔ لیکن کیا یہ صرف ایک نام ہے یا ایک امید؟ جیسے ابھی دنیا میں حالات ہیں، ہر طرف ظلم، ناانصافی چل رہی ہے، آپ کو لگتا ہے امام کا وقت ظہور کا نزدیک آ چکا ہے؟ دیکھیے، ظہور کا وقت مطلب کوئی مقرر نہیں ہے کہ کب ہوگا، بٹ کچھ علامات ہیں قرآن سے اور حدیثوں سے۔ تو جیسے مطلب یہ فتنے ہو رہے ہیں یہ یہودیوں کی طرف سے، اور یہ جو ایجنڈا ہے، یہ جو مطلب فتنے وغیرہ ہیں، تو اس کو دیکھتے ہوئے ایک کہہ سکتے ہیں کہ امام کا ظہور نزدیک ہے، اور انشاءاللہ ہمارے دل کو ٹھنڈک ملے گی۔ یہ نہیں کہ صرف امام کے ہی اوپر ہے کہ ظہور کب ہوگا، یہ ہمارے اوپر بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں، ایک ایسا پلیٹ فارم تیار کریں اپنے گھر سے لے کے اور سوسائٹی کے پورے ورلڈ تک کے امام کے لیے ہم ایک رستہ ہموار کریں، ایک ایسا پلیٹ فارم دیں امام کو تیار کر کے کہ وہ ان کو کہیں نہ کہیں وہ بینیفٹ کرے انشاءاللہ۔ دیکھیے، ظلم اور جور سے کتابوں میں ہے، حدیثوں میں ہے کہ ظلم اور جور سے دنیا ایک دم بھر جائے گی۔ آج بھی کچھ خطوں میں چیزیں صحیح چل رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ظلم جور ایک دم بربریت ہے۔ آپ فلسطین لے لیجئے، آپ لبنان لے لیجئے، آپ ایران لے لیجئے، آپ عراق لے لیجئے، تو جہاں پہ بھی مطلب ایک ہوتا نا کہ آپ ظلم کر رہے ہیں تو آپ وہاں پہ گئے اور آپ نے ایک پروسیس لا فالو کیا اور اس کے بعد کسی کو پھانسی پہ ٹانگ دیں، وہ ایک سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہاں تو آپ آسمان سے اڑا رہے ہیں، بم مار رہے ہیں، بچوں پہ مار رہے ہیں، عورتوں بچوں کو بھی آپ نہیں چھوڑ رہے، کسی کو بھی نہیں چھوڑ رہے۔ دوسرا جو ابھی لیٹسٹ میں ابھی آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ کئی آئی ٹی کمپنیز مطلب وہ ڈیٹا پرووائڈ کر رہی ہیں ان ملٹری لوگ، مطلب اسرائیل کی ملٹری کو، موساد کے لوگوں کو، اور اس سے فلٹر کر کے لوگ مومنین کو مار رہے ہیں اوپر آسمان سے، یا کیسے بھی کچھ بھی پروپیگنڈا کر کے کہیں سے بھی ان کی شناخت کرنے کے لیے آئی ٹی فرم انوالو ہو گئی ہیں۔ مطلب یہ تو بہت ہی خطرناک ہے کہ ایک کام ہے کسی آرگنائزیشن کا کہ اس کا کام ہے کسی پرٹیکولر چیز کے پروجیکٹ کو ڈیولپ کرنا، اب اس کا پروجیکٹ یہ تھوڑی ہوگا کہ آپ مسلم مائنورٹیز میں لوگوں کو کھوجیں اور اس میں سے ان کو مارنا شروع کر دیں، یہ ایک دم حیرت زدہ چیز ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے، لیکن مکمل طور پہ دعوے داری نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ تو یا تو اللہ جانتا ہے یا ان کے ولی جانتے ہیں کہ
کب ان کا ظہور ہونا ہے، لیکن حالات جو جس طریقے سے دنیا جس ٹریک پہ چل رہی ہے اس کے حساب سے لگتا ہے کہ شاید پاسبل ہے۔ دیکھیے یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ قریب ہے یا دور ہے، ہم تو اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ہی کرم سے آج جو مطلب ایک طریقے سے بکری اور شیر کی لڑائی جو ہوئی ابھی، اور جو بکری کو فتح ملی، یہ سب سے بڑا کرم جو ہے ہمارے امام کا ہے، کیونکہ وہ ہماری بچوں سے ہو یا نہ ہو لیکن مرجع پہ کوئی وقت پڑتا ہے، اس کی ہم تقلید کر رہے ہیں۔ تو تاریخ میں تقریباً 25-30 ایسے واقعات ہیں جس کے لیے انہوں نے مرجع کی مدد کی ہے۔ دیکھیے دنیا جا تو رہی اسی طرف، لیکن اب ہم معین نہیں کر سکتے کہ فلاں سن میں ہو جائے گا یا فلاں تاریخ ہو جائے گا، فلاں دن ہو جائے گا، لیکن یہ طے ہے کہ جو حالات دنیا کے اس وقت ہیں تو دنیا جا رہی اسی طرف۔ تو یہ بہرحال قطعی امید ہے کہ امام کے ظہور کا وقت قریب سے قریب تر ہونے والا ہے یا آ رہا ہے۔ انشاءاللہ ضرور۔ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظلم و تشدد اپنے عروج پہ پہنچتا جا رہا ہے، تو اس سے ظاہر ہے کہ جلد سے جلد انشاءاللہ امام کا ظہور ہوگا۔ فرض کریں امام کا ظہور ہوگا اور آپ ان کے سامنے ہوں گے، تو آپ کا ان سے ایک سوال کیا ہوگا یا ایک گزارش کا وہ ہمارے امام ہے، جو ہمیں حکم دیں گے ہم اس حکم کی تعمیل کریں گے، ہم کیا ان سے پوچھیں گے؟ وہ تو ان کے آنے پر وہ ہمیں حکم دیں گے نا، وہ تو ہم معموم ہیں، وہ ہمارے امام ہیں، تو جو امام ہمیں حکم دیں گے، اگر وہ جنگ کا حکم دیں گے تو جنگ کرنا واجب ہوگی۔ سوال کیا، ہم تو ان کے غلاموں کے غلام میں شامل ہوں گے، وہ جو کہیں گے جیسا کہیں گے ویسا ہم کریں گے۔ ہم جو کرتے آئے ہیں اور جو ہم کو صحیح لگ رہا ہے، اگر انہی نے کہا کہ یہ چیز نہیں کرنی ہے تو ہم اتنی شدت سے اس چیز کو ہٹا کر کے ان کی بات کو پہ عمل کریں گے۔ ہمارا تو بس یہ کہنا ہے۔ ہم تو کوئی بات رکھنے کے قابل ہیں بھی نہیں، کیونکہ وہ خود امام ہے، اور دوسری چیز جس طریقے سے وہ عدل و انصاف قائم کریں گے، جیسا کہ ہم سنتے چلے آئے ہیں اور پڑھا ہے مختلف روایات میں اور باتوں میں، کہ امام کا جب ظہور ہوگا تو وہ دنیا کو اس طریقے سے عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے کہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ رو دوں گا آنیسٹلی بتاؤں تو، کیونکہ جس شخصیت کا، جس کائنات کا ہم زندگی بھر سے سنتے آ رہے ہیں، ماں کی آغوش سے لے کے اور اب تک کہ امام مہدی ایسے ہیں، تو ان کے سامنے تو سب سے پہلے میں ان کا بوسہ لوں گا ہاتھوں کا، اور شکر گزار رہوں گا اللہ کا شکر ادا کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ امام مہدی کی جو بھی مطلب گائیڈ لائنس ہوں گی، دیکھیے جیسے انڈین آرمی میں ہونے کے لیے کوئی گائیڈ لائنس ہوتی ہیں، تو وہ بھی امام مہدی کے لیے گائیڈ لائنس ہوں گی، تو اس کے لیے پہلے میں اپنے آپ کو پریپیئر کروں گا انشاءاللہ، اور امام کے پاس پہنچوں گا۔ میں بہت ہی مشکل سوال ہے، نہیں جانتا کہ اس ٹائم کیا کیفیت ہوگی انسان کی۔ انسان سوچتا بہت کچھ ہے۔ میں آپ کو چیز بتاؤں کہ میرا کئی دفعہ جانا ہوا کعبے میں بہت کچھ سوچ کے جاتا تھا کہ بہت کچھ بولوں گا، لیکن وہاں جا کے اور ایسے اس کے تصدق کو دیکھ کے اور اس کے جلال کو دیکھ کر انسان کی کیفیت کئی بار بدل جاتی ہے۔ تو جو دل میں لے کے جاتے ہیں، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ بھول جاتے ہیں، زبان پہ الفاظ نہیں آتے، صرف اور صرف آنکھوں میں رقت طاری ہو جاتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے بھائی میرے پاس سوال بہت سارے ہیں، میں چاہتا ہوں امام کے قدموں کو چوموں اور امام کے رقاب میں مجھے بھی موقع ملے کہ میں ان کی نصرت کروں، اور جو ناحق خون بہا کربلا کا اس کا بدلہ لیا جائے۔ شاید ہی کوئی ایسی قوم جو اپنے امام سے باقاعدہ خط لکھتی ہو، ہم انہیں خط لکھتے ہیں اور خط کے جواب ملتے ہیں ہمیں، سمجھ گئے؟ اس سے بڑی بات کیا ہے کہ ہم یہ نہیں وہ آئیں گے تو ہماری ان سے بات ہوگی۔ ہم آج بھی انہیں خط لکھتے ہیں 15 شعبان کو، اور ضروری نہیں 15 شعبان کو ہی لکھیں، ہم اس کے علاوہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہوگا کہ اگلا ہمارا قدم کیا ہے، ایک یونائٹڈ امہ کو لے کر جو حکومت وہ قائم کریں گے، جو اسٹیبلشمنٹ وہ رکھیں گے اپنی حکومت کی، اس کے لیے ہمارا اگلا قدم ہمارے لیے ان کا حکم کیا ہونا چاہیے، یہ میں پوچھوں گا ان سے۔ تو دنیا میں جتنے بھی ریلیجن ہیں، ہر طرف سے ایک کنسیپٹ نکل کے آ رہا ہے کہ کوئی تو دنیا میں آنے والا ہے کہ جو ظلم کے خلاف لڑنے والا ہے اور ظلم سے آزادی دلانے والا ہے۔ جیسے کہ ہمارے مسلمانوں میں امام مہدی کا کنسیپٹ ہے، جیسے کہ شیعہ ہو سنی ہو، سب لوگ اس بات پر بلیف رکھتے ہیں کہ امام مہدی آنے والے ہیں اور وہ ظلم کے خلاف لڑنے والے ہیں۔ ایسے ہی ہندوازم میں کلکی نام کا شخص آنے والا ہے جو کہ ظلم کا خاتمہ کرے گا۔ تو یہ سارے کنسیپٹ صرف ایک شخص کی طرف ہمیں مائل کرتے ہیں جو کہ ہیں امام مہدی۔ تو جب امام آئیں گے انشاءاللہ تو اس کے بعد آپ کیا چینجز دیکھنا چاہیں گے دنیا میں؟ آپ کون سی چیزیں دیکھنا چاہیں گے کہ اس دنیا سے ریموو ہو جائیں؟ ظلم و جور ختم ہوگا، بس یہی سب دیکھنا چاہتے ہیں، پوری دنیا اسی بات کو دیکھنا چاہتی۔
ہر آدمی اسی بات کو دیکھنا چاہتا ہے کہ دنیا ظلم و جور ختم ہو، عدل و انصاف قائم ہو جائے. جو عدل و انصاف کا گلا گھوٹا جا رہا ہے، ہر جگہ ظلم اور تشدد و بربریت کا دور ہو رہا ہے، یہ دور ختم ہو جائے، انسان امن و امان کے ساتھ زندگی بسر کرے. یہی ہر ایک کا گویا دلی مقصد ہے، اور ہمارا بھی یہی ہے. اور وہ ظاہر ہے وہ تو امام کے آنے کے بعد وہ سب ہو ہی جائے گا. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک معجزے کے ذریعے کچھ نہیں ہوگا. ایک گلوبل گویا ریولوشن، انقلاب آنا ہے. اس کے لیے نہ جانے کتنی اڑچنیں اس وقت بھی امام کے سامنے ہوں گی. دنیا سے سب سے پہلے تو یہ ظلم، جور، زبردستی ہٹنی چاہیے، اور اس کے علاوہ ایک انصاف کا نظام قائم ہونا چاہیے. انصاف کا نظام، مذہب کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، ایک انصاف قائم ہونا چاہیے. جو باطل ہیں ان پہ بھی انصاف ہونا چاہیے، اور جو کمزور ہیں اور ان کی آواز اگر کوئی نہیں ہے تو پوری دنیا کو مل کر کے اس کی آواز اٹھانی چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ جب امام کا ظہور ہوگا تو آپ دیکھنے ایک ایسا انوائرمنٹ آئے گا کہ جو لوگ انصاف پسند ہے، عدل چاہتے ہیں، ان کو عدل ملے گا. جو انصاف، جس کا مطلب امام حسین، جیسے امام حسین کا بھی خون کا قصاص باقی ہے تو امام مہدی آگے قصاص لیں گے، اور عدل و قائم ایسا دنیا میں قائم کریں گے انشاءاللہ کہ دنیا کہے گی کہ ایسی زندگی، ایسا انوائرمنٹ ہم نے کبھی نہیں دیکھا. اتنی بھی یہ ظلم زیادتی ہے یہ سب ختم ہو جائے گی اور عدل و انصاف رہے گا. صرف بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ معذاللہ ان کے دلوں میں یہ ایک غلط دھارنا پیدا ہو چکی ہے کہ خدا نخواستہ کہ صرف اسلام ہی ہوگا، یعنی اسلامک حکومت ہوگی اور سب مسلمان ہوں گے. تو یہ کانسیپٹ تھوڑا سا غلط ہے. سب ہوں گے، ہر دھرم، لیکن اس کے اندر کوئی ادھرمی نہیں ہوگی. آج کی تاریخ میں جو یہ جھگڑا ہے، بعض افراد اسے دھرم کا جھگڑا بول دیتے ہیں کہ صاحب یہ دھرم کا جھگڑا ہے، لیکن دراصل تو نہ کل دھرم کا جھگڑا تھا اور نہ آج دھرم کا جھگڑا ہے. جھگڑا ہے ادھرمی کا. ادھرمی سے مراد یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو برائیاں ہیں، یعنی اس کے تحت جو کام ہو رہا ہے اس چیز کا جھگڑا ہے. یعنی اننیسیسری کسی کے اوپر ظلم کرنا، یا ایک سامراجیہ وادی سوچ کو آگے بڑھانا، یا سامنے والے کو اس کے لیے اسے جھکانے کی کوشش کرنا. اور اب سے پہلے، آج سے 1400 سال پہلے جو کربلا میں یہ جو جنگ ہوئی تھی تو اس کا بیسک جو موٹیو تھا وہ یہی تھا کہیں نہ کہیں. جیسے ہمارے ہاں ایک مولک ادھیکار ہوتے ہیں، فنڈامنٹل رائٹس بولتے ہیں ان کو، ان کے لیے امام حسین اسلام نے سب سے پہلے آواز اٹھائی. جو کام خدا چاہتا تھا اپنے رسول کے ذریعے سے، وہ سارے کام اس وقت امام انجام دیں گے. اور انصاف، اگر آپ نے حضرت علیہ السلام کی 4 سال کی حکومت سنی ہے یا پڑھی ہے تو اس میں مسلمان نے، عیسائیوں نے بھی یہ بات کہی ہے، جو آپ کا ہم نے سنا ہوگا کہ ان کے زمانے میں ایک شخص بھی بھوکا نہیں رہتا تھا 4 سال کی حکومت میں. اور گرجا گھر، جتنی بھی دوسری قومیں تھیں، سب کو تحفظ تھا، سب کا تحفظ تھا. یہ لالو جرجان نے لکھا ہوا ہے. جو ابھی اسلام میں جو کتابیں چھپی ہیں نفس رسول، اس میں شاید 11ویں یا 12ویں جلد انہوں نے اسی کی چھاپی ہے. تو جب ان 4 سال کی حکومت کا یہ حال ہے تو جب وہی حکومت ان کی ہوگی. ہم دیکھ چکے ہیں نا، تاریخ میں موجود ہے حضرت اسلام کی حکومت، اور وہ بھی اس زمانے میں جب کہ وہ جمل بھی لڑ رہے ہیں، صفین بھی لڑ رہے ہیں، نہروان بھی لڑ رہے ہیں. تو کیا ہم نے خود کو تیار کیا ہے ان کے 313 سپاہیوں میں شامل ہونے کے لیے؟ آپ کو کیا لگتا ہے ہماری قوم اس سین پہ ہے ابھی؟ ارے وہ ہم 313 سپاہیوں میں اگر نہ بھی شمار ہوں، لیکن کم سے کم امام کی اطاعت گزار ہوں. اگر ہم 313 ہو تو خیر ان کی تو بہت اہمیت ہے اور ان کا تو بہت بڑا درجہ ہے. تو اگر ہم 313 میں شمار نہیں بھی ہیں تب بھی کم سے کم ہم امام کی بات کو ماننے والے ہوں. ایسا نہ ہو کہ ہم ان لوگوں میں شمار ہو جائیں جو یہ کہیں کہ ایک نیا دین لے کر آنے والے ہیں. ہم پروگریسو ہیں، ابھی تو نہیں ہے، کیونکہ اگر ہوتے تو امام کا ظہور ہو چکا ہوتا. لیکن ہاں، جیسے جیسے چیزیں نزدیک آ رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں، لوگوں میں یہ شعور، لوگوں میں یہ کیفیت، شدت جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے. اور لوگ انشاءاللہ یقیناً طور پہ مجھے لگتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو اس کیفیت تک پہنچا لیں گے اور اس لیول تک پہنچا لیں گے کہ جہاں پہ وہ امام کی رقاب میں شامل ہو سکے. دیکھیے، اپنی طرف سے ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ ان 313 سپاہیوں میں شامل رہے. بٹ بہرحال کیا مصلحت ہوگی، کہاں چیزیں ہم غلط کر رہے ہیں، کہاں چیزیں کوئی صحیح کر رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے. وہ تو اللہ جانتا اور امام جانیں گے کہ ہم اس 313 میں شامل رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. دیکھیے، اگر اپنے لیول پہ بتاؤں تو مطلب شاید ذرہ برابر بھی برابر نہ ہو. اپنے لیول پہ آپ کو کیا لگتا ہے ہم کون سی عمل کر رہے ہیں یا کرنے چاہیے کہ امام ظاہر ہو جائے؟ بھائی سب سے پہلے یہ ہے کہ امام کے جو میں نے سنا ہے اب تک، اور جو بھی جتنا میری علم کے حساب سے جو معلومات ہے، اس میں مجھے لگتا ہے کہ
ہم ابھی جو ہیں امام کے ہم کو اور اپنے گناہوں کو ترک کرنا چاہیے. سب سے پہلی چیز جو ہے مین چیز بس یہی ہے کہ اپنے جو محرمات ہیں اس سے دور اور جو ضروری جو واجبات ہیں ان سے نزدیک سے نزدیک تر پہنچتے چلے جائیں. اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم پڑھیں, علم حاصل کریں, اپنے دین کا علم حاصل کریں, اپنے عقائد سے ہم واقف ہوں کہ ہمارے بنیادی عقائد کیا ہیں. توحید سب سے بڑھ کر جو ہے وہ عقیدہ توحید. اگر عقیدہ توحید مضبوط ہے تبھی عقیدہ رسالت مضبوط ہوگا, اور جب عقیدہ رسالت مضبوط ہوگا تو اسی کے نتیجے میں عقیدہ امامت مضبوط ہوگا. لہذا سب سے بنیادی چیز ہے کہ ہم اپنے عقیدہ توحید کو مضبوط کریں, یعنی توحید کو سمجھیں. ہم اللہ کو اپنا رب تو کہتے ہیں, لیکن ثم استقاموا کی منزل میں ہم ہیں یا نہیں ہیں. ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے, لیکن پھر ہم اس اللہ کو رب مان کے کہ ہم دوسروں کو تو رب سمجھے نہیں بیٹھے ہیں کہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیکے دے رہے ہیں, ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے ہیں. ابھی جو امام مہدی کا کانسیپٹ ہے شیعہ سنی کے نزدیک سیم کانسیپٹ ہے, لیکن کچھ ڈفرینسز ہیں. آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیے ان کی کتابوں میں کچھ لکھا ہے چیزیں, ہمارے یہاں کچھ لکھی ہوئی چیزیں. ہمیں بچپن سے جو چیزیں کتابوں سے اور مجلسوں سے اور جتنے بھی ہمارے دینی کام ہوتے ہیں اس سے پتہ چلی ہے. اللہ میاں نے, اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی اس دنیا کو, ابھی جیسے میں نے پہلے کہا کہ کسی بھی نبی پیغمبر سے خالی نہیں چھوڑا ہے. تو ہمارے یہاں جو کنسیپٹ ہے, جو ہمارا عقیدہ ہے کہ اتنی آدھنک دنیا میں, اتنی ترقی یافتہ دنیا میں آپ کسی امام پیغمبر کو نہیں چھوڑ کے رکھے گا. اللہ رکھے گا. ان کے یہاں ہے کہ وہ پیدا ہوں گے, ہمارے یہاں ہے کہ وہ ہیں, وہ اس عقیدے پہ ہیں کہ امام مہدی آئیں گے اور وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہوں گے. تو بس یہ ڈفرینس ہے اور کچھ نہیں. جتنے بھی فرقے ہیں مسلمانوں کے, کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے کہ جو خروج مہدی کا, امام مہدی کے ظہور کا ماننے والا نہ ہو. سب, ہاں فرق یہ ہے شیعہ اور سنی میں کہ شیعہ اس بات کے قائل ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام, امام مہدی علیہ السلام وہ نسل امام حسین سے ہوں گے. اہل سنت کا ماننا یہ ہے کہ نہیں, وہ نسل امام حسن سے ہوں گے. یہ فرق ہے. باقی خروج مہدی کے سب قائل ہیں, امام زمانہ کے آنے کے سب قائل ہیں. ان کے ہاں بھی حدیثیں موجود ہیں, ان کے ہاں بھی روایتیں موجود ہیں. ان کے ہاں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی فقد مات میتۃ جاہلیہ, کہ جو شخص بھی اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. سو امام کا انتظار دعاؤں میں نہیں, آپ کے کردار میں ہونا چاہیے. آپ کے ذہن میں امام مہدی کا نام سن کے کیا خیالات ہیں, میں سننا چاہتا ہوں. آپ کے جذبات پڑھنا چاہتا ہوں. تو کمنٹس میں ضرور بتائیں اور سبسکرائب کریں ایسا کنٹینٹ اور دیکھنے کے لیے. خدا حافظ.